سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ خواتین و حضرات، آج ذی الحج کی 7ویں تاریخ ہے۔ کل یعنی انشاءاللہ 8 ذی الحج سے حج کے مناسک کی ادائیگی شروع ہو جائے گی باقاعدہ طور سے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو وہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کس گھر کا تعارف ہے۔ یہ سوال جب میں نے کل قرآن سے پوچھا کہ یہ کون سا گھر ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، کیوں اس گھر کو تو نے محور اور مرکز بنایا ہے، تو کہنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکۃ وہدی للعالمین، یعنی وہ پہلا گھر جس کو ہم نے مرکوز کیا، مختص کیا اللہ رب العزت کی عبادت کے واسطے لوگوں کے درمیان، وہ یہی ہے جو مکہ میں ہے، مبارک ہے اور عالمین کے لیے رحمت ہے۔ میں نے پوچھا مالک کیا خاصیت ہے اس گھر کی، کیا وابستگی ہے، کیا شعور ہے، اور تیری تو ہر بات میں کوئی نشانی ہوتی ہے، کوئی ہدایت ہوتی ہے، اس میں کون سی نشانیاں ہیں، اور تیری ہر نشانی میں کوئی نسبت ہوتی ہے، اس میں کس معصوم کی نسبت ہے؟ تو کہنے لگا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، ہاں اس میں نشانیاں ہیں، کھلی نشانیاں، واضح نشانیاں، اور مقام ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ بھی ہے۔ میں نے کہا مالک یہ تو اس کی روحانی کیفیت ہو گئی، اس کا مقام، اس کی عظمت ہو گئی، ظاہری طور سے بھوک و افلاس، خوف و ہراس کے اس ماحول میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ تو کہنے لگا ومن دخلہ کان آمنا، جو کوئی اس میں داخل ہو گیا اس نے امن پا لیا۔ کیا خوبصورت کلام ہے۔ میں نے کہا مالک اتنے عزیز اور اتنے مقرب مقام کے لیے ہم پہ کیا واجبات ہیں، ہم کیسے تیرا شکر ادا کریں؟ تو کہنے لگا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کا یہ حق ہے لوگوں پہ کہ اس کے گھر کا حج کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے کہا مالک اگر استطاعت نہ ہو، کیونکہ تیرا حکم ہے، اگر تو کہے گا تو ہم ہر حال میں آئیں گے، جانیں لٹا کر آئیں گے، مال سب تقسیم کر کے آئیں گے، تو وہ بھی آئیں جو استطاعت رکھتے ہیں، یا وہ جن کے پاس استطاعت نہیں ہے کچھ صبر کریں۔ تو کہنے لگا ہاں میری شفقت تو غالب ہے نا، من استطاع الیہ سبیلا، جو استطاعت رکھتا ہے وہ آئے۔ میں نے کہا مالک کیا اس زمرے میں سب کے سب استطاعت کے انتظار کریں، اور جو صاحب استطاعت ہو بھی جائیں وہ بھی ٹھہرے بیٹھے دیکھتے رہیں اور نافرمانی کریں؟ تو کہنے لگا نہیں، ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، جو کوئی نافرمانی کرے گا تو اللہ تو تمام عالمین سے بے نیاز ہے۔ خواتین و حضرات، یہ خوبصورت گفتگو تھی بندگان خدا اور خدا کے درمیان، مگر خدا کو سمجھنے کے لیے، اس کے ارکان احکامات کو سمجھنے کے لیے خدا والوں کا ذکر ہونا اور ان کے ساتھ بیٹھ کر سیکھنے کی بڑی ضرورت ہے۔ اس لیے آج حج کے اس خوبصورت سے پروگرام میں فلسفہ حج بیان کرنے کے لیے جو مہمان خصوصی ہمارے درمیان موجود ہیں، انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، بہت ہی خوبصورت بیان، آپ اکثر ان کو ٹیلی ویژن اسکرین پہ دیکھتے ہوں گے، بہت ہی مفصل اور مفسر گفتگو فرماتے ہیں شیخ شجاع الدین صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید الف لام میم میں، آج پہلی دفعہ آپ ہمارے مہمان بنے ہیں، تہہ دل سے آپ کو ہم لوگ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے ہمارے دوسرے مہمان بہت ہی خوبصورت گفتگو کرنے والے، ظاہری اور باطنی طور سے نورانیت سے لبریز ہیں، اس سے پہلے بھی ہمارے پروگرام میں آپ ان کو دیکھ چکے ہیں، مفتی اسماعیل نورانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ قبلہ پہلا سوال میں آپ سے پوچھنے کی جسارت کروں گا، حج ہے کیا؟ یعنی اس ہی کو کیوں مقصد اور محور بنایا گیا، اسلام کی بنیادی ارکان میں اس کا شمار کیا گیا، کیا وجوہات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم اویس صاحب، جزاک اللہ خیر، آپ نے اپنے پروگرام میں شرکت کا موقع دیا، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ دیکھیے اس کو اگر ہم دو اعتبارات سے سمجھیں، حج کا لغوی مفہوم تو ہے ارادہ کرنا، خوبصورت، یعنی اللہ کے گھر تک پہنچنے کا ارادہ کرنا، اور پھر شرعی اعتبار سے جو متعین ایام میں، متعین مقامات پر، متعین مناسک یعنی اعمال ہم پر لازم کیے گئے اس کو انجام دینا۔ صحیح۔ ہر عبادت میں آپ دیکھیں گے موڈس آف ورشپ کی اگر ہم بات کریں تو ایک اس کا ظاہر ہوتا ہے اور ایک اس کا باطن ہوتا ہے، اور دونوں مقصود ہیں، یعنی کہ بعض لوگ کسی ایک طرف ٹلٹ ہو جاتے تو ہمیں ان سے اتفاق نہیں ہے۔ عبادت کا ظاہر بھی امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، اور عبادت کا جو مقصود ہے، اس کا جو مطلوب ہے، اس پر بھی نگاہ ہونی چاہیے۔ صحیح۔ اچھا اس بات کو تھوڑا سا اور کھولیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا۔ قرآن فرماتا ہے سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ،
اللہ فرماتے ہیں میں نے تمام جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اچھا عبادت تو 24 گھنٹے مطلوب ہے, صحیح. البتہ اللہ نے کچھ بڑی بڑی عبادات بھی ہمیں عطا کی, کچھ موڈس آف ورشپ بھی عطا کیے, ان کو ارکان اسلام کہیں, انگلش میں پلرز آف اسلام کہیں. پوری عبادت کی عمارت اور دین کی عمارت ان ارکان ستونوں پر کھڑی ہے. ان اراکین کے ارکان کے بہت فوائد ہیں. ایک بہت بڑا فائدہ کیا ہے, مکمل زندگی میں اللہ کی بندگی میں کچھ چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں. صحیح. مثلا کبھی بھول کا شکار ہو جاتا ہے, غفلت کا شکار ہو جاتا ہے بندہ, ہر چند گھنٹوں بعد نماز کھینچ لاتی ہے, سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی, آؤ سجدے میں گرے لوہے جبھی تازہ کرے. اس بھول کا علاج نماز میں رکھ دی. ایک ایک نقطہ عرض کر رہا ہوں. مال کی بڑی شدید محبت ہے, اتنا کہ مال کا بت بنا کر اس کی پوجا پاٹ شروع ہو جاتی ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم, ہلاک ہو گئے درہم اور دینار کا بندہ. تو اس مال کی محبت کو نکالنے کا کم از کم تقاضا تو زکوٰۃ ہے, جو کہ کافی نہیں. حدیث جامع ترمذی میں کہ ان فی المال لحقا سوی الزکاۃ, بے شک مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حصہ ہے. تو زکوٰۃ ایک بہت بڑا ذریعہ مال کی محبت کو نکالنے کا. روزہ کیا ہے, یہ نفس کئی مرتبہ آڑے آتا ہے, میری مرضی میری مرضی, تو سلوگنز آج کل بڑے عام ہیں. رب کہتا ہے میری مرضی, میرا مالک یعنی میرا رب اس وجود کا مالک ہے, تو مرضی میری نہیں, مرضی میرے رب کی. اس رب کی مرضی کے تابع ہو جاؤں. روزہ اس کی بہترین مشق ہے کہ بھوک لگ رہی ہے, ہاتھ نہیں لگا سکتا, پیاس لگ رہی ہے, پی نہیں سکتا, کیوں, میرے رب نے منع کر رکھا ہے. اور لعلکم تتقون. حج کیا ہے, سبحان اللہ, کبھی رشتے, کبھی ناطے, کبھی گھر بار, کبھی جائیداد, کبھی نوکری, کبھی کاروبار, کبھی بہت سارے علائق دنیاوی متعلقات. ان ساری چیزوں کی محبت کی وجہ سے بندہ اللہ کی بندگی سے دور ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. ان ساری محبتوں کو اب بائی پاس کرو, اور اس کی محبت والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو ایمان لائے ان کی شدید ترین محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے. تو حج کا حاصل کیا ہے, رشتے, ناطے, گھر بار, جائیداد, دولت, اس سب کچھ کو چھوڑ کر رائے خدا میں لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے نکل جانا. یہ زندگی بھر کا ایک بہترین تربیت کا ذریعہ ہے جو رب کائنات نے ہمیں عطا فرمایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یعنی حج کی حیثیت کیا ہے, اس کا مقام کیا ہے, اس کی فضیلت کیا ہے, بہت خوبصورت آپ نے بیان فرمایا. قبلہ اب اس سال بہت سارے حاجی روانہ ہوں گے. میں چاہتا ہوں شروع میں گفتگو ہو جائے ان لوگوں کے لیے جو حج کی نیت باندھے بیٹھے تھے, خواہش رکھتے تھے کہ حج پہ جائیں مگر نہیں جا سکتے, رخت سفر باندھا ہوا ہے, زیادہ سفر بھی مہیا ہو چکا ہے مگر نہیں جا سکتے. ان کے لیے کیا بیان ہے, وہ کیسے حج کے برابر کا ثواب حاصل کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. دیکھیں, حج کی تمنا دل کے اندر رکھنا اور پھر نہ جا پانا, یہ صرف میں سمجھتا ہوں اس سال نہیں ہے, ہر سال ہوتا ہے یہ. یعنی دنیا کے سارے مسلمان تو حج نہیں کر پاتے نا. کیا بات ہے. یہ کیفیت ہر سال گزرتی ہے لوگوں پر کہ وہ بے شمار تعداد ہے لوگوں کی کہ جو ہر سال تمنا رکھتے ہیں, ایسے ہی بار بار جانے کی آرزو رکھتے ہیں. اور تمنا اپنی ذات میں ایک عبادت ہے اس کی. بالکل ایسا ہی, اور نہیں جا پاتے. یہ تو اس سال ہم نے اس کو بہت یوں سمجھ لیں کہ واضح طور پر ہم محسوس کر رہے ہیں, ایک پینڈیمک کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک وبا نے آ کر ایک بڑی تعداد کو روک دیا. لیکن بہرحال یہ بات ہر سال پیش نظر رہنی چاہیے, اور یقیناً لوگ اس سے گزرتے ہیں تمنا سے, اور وہ تمنا بظاہر پوری نہیں ہوتی. لیکن ہمارے اسلام کا بہت خوبصورت فلسفہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نیکی کی تمنا کو بھی پسند فرماتا ہے. اللہ اکبر. وہ نیکی کی آرزو کو بھی پسند فرماتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین میں دو طبقات تھے, دو گروہ تھے, ایک اغنیاء کا اور ایک فقراء کا. یعنی ایک وہ کہ جو صاحبان مال تھے, صاحبان ثروت تھے, ایک وہ تھے کہ جن کے پاس مال نہیں تھا. لیکن آپ یہ دیکھیے آج کے دور میں تو کسی کے پاس مال ہو اور کسی کے پاس نہ ہو, تو اس کے اندر جس کے پاس نہیں ہے حسرتیں کس ٹائپ کی ہوتی ہیں بخوبی ہم جانتے ہیں. وہ اس کے مال کو دیکھ کر, اس کے اسٹیٹس کو دیکھ کر کن تمناؤں سے گزرتا ہے. کاش کے تمنائیں بھی وہ ہوں جو اللہ نے ان اصحاب کو عطا فرمائی جنہوں نے صحبت پائی ہے وَيُزَكِّيهِمْ والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی. آپ یہ دیکھیے کہ وہ فقراء صحابہ ہیں, مال نہیں ہے, لیکن جب وہ اغنیاء صحابہ کو دیکھتے ہیں تو ان کے دل کے اندر کس قسم کی تمنا جنم لیتی ہے, انگڑائی لیتی ہے. آتے ہیں اور بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ, اغنیاء تو ہم سے بہت سبقت لے گئے, نیکیوں میں سبقت لے گئے. فرمانے لگے کہ کیا ہوا؟ کہا کہ بہت سی نیکیاں وہ ہیں جو مال کے ذریعے ہوتی ہیں, ہم تو کر ہی نہیں سکتے وہ نیکیاں, کیونکہ نیکیوں کی اقسام ہیں. بہت سی نیکیاں جو مال کے ذریعے, جیسے قبلہ نے بھی ذکر کیا کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی حقوق ہیں, تو زکوٰۃ کے علاوہ بھی آپ پیسہ خرچ کر کے بہت سے نیک کام کر سکتے ہیں. تو ہم کیسے کریں, ہم تو فقراء ہیں.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جذبے کی سبحان اللہ کیا قدر فرمائی، اور تربیت بھی ظاہر ہے آقا دو عالم نے فرمائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھنے کے لیے کچھ تسبیحات عطا فرمائی. یہ سبحان اللہ کا جو کلمہ ہے، اللہ اکبر الحمدللہ، جس کو ہم تسبیح فاطمہ کہتے ہیں، نمازوں کے بعد اس کو ہم پڑھتے ہیں تو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی اس روایت کے مطابق ہے، لیکن ویسے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں. اس کے ذریعے سے ایک تسلی بھی ملتی ہے، شیطانی وسوسے بھی دور ہوتے ہیں، اور انسان کو ایک استقامت ملتی ہے. اللہ کے نبی نے انہیں عطا فرما دیا. اب وہ جا کر پڑھنے لگے، اور مقصد یہ تھا کہ وہ اغنیاء جو ہیں مال کے ذریعے جو نیکیاں کما رہے ہیں، تم ان اذکار کے ذریعے وہ نیکیاں کماؤ. سبحان اللہ. اچھا، وہ جا کر پڑھنے لگے، لیکن وہ نیکی کا زمانہ تھا، زمانہ خیر تھا، بھلا نیکی کہاں چھپی رہ سکتی تھی. چنانچہ جیسے ہی پڑھنے لگے، اب وہ جناب ان کی نیکی ان تک جلدی سے پہنچ گئی، اور وہ بھی پڑھنے لگ گئے. اب پھر آگے نکل گئے وہ، کیونکہ مال کے ذریعے پہلے وہ لیڈ کر رہے تھے، اب جناب ذکر و اذکار بھی کرنے لگ گئے. انہیں پھر حسرت نے آ لیا کہ ہائے یہ تو ہم تھوڑا بہت جو ان کے برابر ہوئے تھے، اب یہ پھر آگے چلے گئے. پھر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ، وہ تو پھر آگے نکل گئے، انہیں وہ تسبیحات پتہ چل گئی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر فرمایا کہ یہ بس اللہ رب العالمین کا ایک فیصلہ ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے خیر کثیر اور بھلائی عطا فرما دیتا ہے. یعنی مقصد اس حدیث کا بعض علماء نے تشریح بہت عمدہ فرمائی. مراد یہ ہے کہ وہ یہ ذکر و اذکار کر کے، مال خرچ کر کے نیکیاں کما رہے ہیں، اور اللہ تمہیں اس کی حسرت کے ذریعے انہیں ثواب تمہیں عطا فرما رہا ہے. اللہ اکبر. تو یہ کتنا بڑا مقام ہے. تو آپ نے بہت اچھا میں سمجھتا ہوں سوال کیا، اور اس فلسفہ حج کے بعد یقیناً لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ جب اتنی خوبصورت عبادت ہے، جو قبلہ نے ابھی ایک تصور پیش کیا کہ اس کے اندر، اسی حج کے اندر نماز بھی موجود ہے، اسی حج میں ذکر بھی موجود ہے، اسی حج میں بنی الاسلام علی خمسین کے سارے ارکان نظر آ رہے ہیں نا. توحید کا اقرار بھی ہے، لبیک اللہم لبیک، رسالت بھی اندر موجود ہے، اس کے اندر نماز بھی آپ پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر آپ زکوٰۃ کی طرح پیسہ بھی بہا رہے ہیں، اس کے اندر آپ روزے کی طرح بھوک و پیاس سے بھی گزر رہے ہوتے ہیں حج کے اندر. یعنی حج مرکز عبادات ہے. تو یقیناً یہ فلسفہ سن کر ہر ایک کے اندر یہ تمنا ہوگی کہ کاش کہ میں وہاں ہوتا، نہ کہ یہاں ہوتا. تو اس تمنا کا پیدا ہونا بھی یقیناً بہت بڑی عبادت ہے. بس آخری بات یہ کہ ہم تمناؤں کا رخ درست کر لیں. ہمارے اندر بہت سی تمنائیں جنم لیتی ہیں مالداری کو دیکھ کر، نئی رنگینیوں کو دیکھ کر، نت نئے رنگ و روغن کو دیکھ کر. ہم آئے دن اپنے اندر نئی اور پھر یہی تمنائیں بچوں میں پیدا ہوتی ہیں، انہی کے اندر منتقل ہوتی ہیں ہمارے نوجوانوں میں، بچوں میں. جیسے عبادتوں کا ایک قبلہ ہے، ایسے تمناؤں کا بھی ایک قبلہ ہے، ایک ہی رخ ہونا چاہیے. بہت خوبصورت آپ نے بیان فرمایا. بیٹھے بیٹھے ثواب مل سکتا ہے. یہ سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پر. میں بہت سادہ اور سخت لہجے میں شاید سوال کروں، مگر بات ہی کچھ ایسی ہے، کیا حج صرف امیروں کی عبادت ہے، غربا کے لیے اس میں کوئی حصہ نہیں ہے؟ بہت حساس سوال. جی ٹھیک ہے. دیکھیے قرآن حکیم ایک انداز سے تو ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. سورۃ البقرہ کی آخری آیت ہے کہ اللہ ہر انسان کو اس کی وسعت کے مطابق مکلف ٹھہراتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے بھی آیت کریمہ پیش کی حج کی فرضیت کے تعلق سے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. جو اللہ کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، فرضیت بھی اسی پر ہے. ایسا ہی ہے. اب سوال ہے کہ جس پر فرضیت نہیں ہے وہ اس ثواب سے تو محروم ہو جائے گا. ابھی مفتی صاحب ارشاد فرما رہے تھے تو مجھے ایک اور مفتی صاحب کے بڑے پیارے الفاظ یاد آئے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں حج کی سعادت دی تھی تو ہم وہاں تھے حرمین میں جی، اور ان کا بڑا پیارا میسج آیا. ظاہری بات ہے کہ اگر حالات نارمل بھی ہوتے تو 2 ارب کی امت ہے مسلمانوں کی. بے شک. میکسیمم پچھلے سال کی جو فگر تھی وہ 17-18 لاکھ کی تھی. جی. آپ اس کو 20 سے 25 لاکھ کر لیں، لیکن جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ تمام مسلمان تو نہیں پہنچ پائیں گے. ان مفتی صاحب نے بڑے پیارے پیارے میسیجز شیئر کیے. میں 2 آپ سے شیئر کرتا ہوں. جی. اپنی والدہ کو محبت کی نگاہ سے دیکھو. صحیح. سرکار دو عالم فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے. اللہ اکبر. مقبول حج. حج نہیں، مقبول حج. مقبول حج. سبحان اللہ. اچھا، والد کو دیکھو محبت کی نگاہ سے، اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اچھا، صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ اگر میں 100 مرتبہ دیکھوں تو بھائی دیکھو تمہارے ہمارے رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. واہ واہ واہ. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. اگری اللہ کے گھر کو میں دیکھوں، نبی پاک علیہ السلام کے روضہ مبارک پر میں جاؤں، عرفات کے میدان میں جاؤں، نو میچ آف دیٹ. لیکن وہ جو بات ہے کیا صرف اس کو سوال کو تھوڑا سا یوں کر لیتے تاکہ سب لوگ شامل ہو جائیں. کیا اجر و ثواب صرف استطاعت والوں کے لیے؟ کیا اجر و ثواب صرف مال والوں کے لیے؟ قطعاً نہیں. میں تو دن میں 100 مرتبہ حج کر سکتا ہوں اگر میں اپنی والدہ کو دیکھتا ہوں محبت کی نگاہ سے. سبحان اللہ. میں روزانہ عمرہ ادا کر سکتا ہوں سبحان اگر میں فجر کی نماز ادا کروں، اس کے بعد اللہ کا ذکر کروں اور اشراق کا وقت ہو جائے 2 رکعت ادا کروں تو میرے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تمہیں عمرے کا اجر عطا فرمائے. اللہ اکبر. تو بھائی نتھنگ ٹو لوز والی بات ہے. خوبصورت. ٹھیک ہے. اچھا، یقیناً ایک وہ لوگ تھے ہمارے وہ بھائی کہ جن کا نام بھی آ گیا تھا گورنمنٹ اسکیم میں. جی جی. اور پرائیویٹ والے تو تیار بیٹھے تھے. جی جی. لیکن جو حالات ہوئے بہرحال وہ نہیں جا. ایک ان کا معاملہ
اور ایک آپ نے جنرلائز کر لیا 2 ارب کی امت کو شامل کر لیا، تو یہ سارے دروازے ساری امت کے افراد کے لیے کمانے کے لیے کھلے ہوئے. وہ امیر کا پیدا کرنے والا بھی ہے میرا مالک، اور غریب کا پیدا کرنے والا بھی ہے، اور وہ سب کو عطا کرنے پر قادر ہے. بات یہ کہ ہم اپنا رخ صحیح کر لیں، جیسے کہ مفتی صاحب نے شاید فرمایا. بلکہ ایک اور حدیث یاد آئی، بندہ رات کو سوتا ہے تہجد کی نیت کر کے، آنکھ نہیں کھلی، اس کو اللہ اس کی نیت پر اجر عطا فرمائے گا. تو ایک بات تو چلی تھی حسرت والی، اب اس میں ایڈ کر لیں نیت والی. حسرت تو ان کا معاملہ کہ جن کا نام بھی گورنمنٹ اسکیم میں نکل آیا تھا نہیں جا سکے، ٹھیک ہے، اور نیت 2 ارب کو شامل کر لیں، نابالغوں کو نکال دیں تو 1.25 ارب تو شامل کر لیں کم و بیش، تو نیت پر بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا. بات یہ کہ ہمیں تو موقع کی تلاش میں رہنا چاہیے. بہت خوبصورت سوال بہت سارے ہیں. میں نے یہ بھی پوچھنا ہے کہ احرام باندھنے کے پیچھے کیا مقصد ہوتا ہے؟ یہ سفید ہی رنگ کیوں ہے؟ یہ خانہ کعبہ کا جو طواف کرنا ہے یہ کیوں ہے؟ یہ عرفات کا جو وقوف ہے یہ کیوں ہے؟ یہ منی کیوں ہے؟ یہ رما کیوں ہے؟ رمی کے لیے خاص طور سے جو شیطان کو مارنے کی دوڑ ہے، یہ عام زندگی میں کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں ہم اس کی اقتدا کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں؟ مگر ایک مختصر سا وقفہ الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. الف لام میم میں خوش آمدید. گفتگو کا سلسلہ مزید آگے بڑھے گا. فلسفہ حج کو انشاءاللہ وضاحت کے ساتھ بیان فرمائیں گے. سوال جواب کا آپشن بھی کھلا ہوا ہے. فون نمبر آپ کے سامنے ہے, جھٹ سے کال کیجئے اور تمام مسائل پوچھیے جو حج سے ریلیٹڈ ہیں. اس کے علاوہ بھی دیگر سوالات آپ دیگر پروگراموں میں پوچھ سکتے ہیں. خاص طور سے جمعرات کے پروگرام میں آپ فقہی اور شرعی سوال پوچھ سکتے ہیں. جمعے کے دن وظائف کے لیے ہم نے مختص کیا ہے. میرے پاس آپ ہی کا ایک سوال آیا ہے, مفتی اسماعیل نورانی صاحب سے پوچھنے کا شرف حاصل کروں گا. پوچھا گیا ہے کہ مرنے والوں کی طرف سے اگر حج کی ادائیگی ہو تو کس صورت میں ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ جو بھی زندہ افراد یہ سوچ رہے ہیں اپنے مرنے والوں کی طرف سے, تو اگر ان پر اپنا اگر پہلے فرض حج موجود ہے جی تو اس فریضے کو پہلے وہ ادا کرنے کی کوشش کریں, تاکہ کیونکہ بات یہ ہے کہ زندگی کا کچھ معلوم نہیں آگے کیا حالات ہوں کہ پھر وہ اپنا فرض حج ادا کر پائیں نہ کر پائیں. پہلے اس فریضہ حج کو اگر فرض ہے ان تمام شرائط کے ساتھ جو شریعت نے بیان فرمائی ہیں, جو اس کا ایک معیار ہے پورا, اگر فرض ہے تو اس کو ادا کریں. اس کے بعد پھر اگر اللہ رب العالمین نے استطاعت دی ہے تو کوئی آدمی اپنے مرحوم والد یا والدہ کی طرف سے یا کسی کی طرف سے بھی وہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو ایصال ثواب کے نقطہ نظر سے جائز قرار دیا گیا. جیسے ہم کسی کی طرف سے کوئی تلاوت کر لیتے ہیں, کوئی دعا کر لیتے ہیں اور اس کی روح کو اللہ رب العالمین ثواب پہنچا دیتا ہے, یہ حج کا بھی ثواب اسی طریقے سے پہنچ جائے گا. خوبصورت. اس کے اندر ایک چھوٹا سا اضافہ یہ ہے کہ اگر ایسے والد والدہ یا جو بھی مرحومین ہیں کہ جو خود اپنی زندگی میں جیتے جی یہ محسوس کریں کہ اب ہمارے اندر سکت نہیں رہی اور حج فرض کبھی رہا ہے اور نہیں کیا انہوں نے, انہیں پھر اس کے لیے وصیت کرنی چاہیے. ہمارے یہاں اس حوالے سے وصیت کا کانسیپٹ نہیں ہے. ہم بڑی بڑی جائیدادوں کی وصیتیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو جناب سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں بچوں میں جھگڑے نہ ہوں, یہ نہ ہو, وہ نہ ہو. چلے جی وہ ٹھیک ہے, وہ سارا آپ نمٹا کے چلے گئے. اگرچہ اس میں بھی بڑی بڑی شرعی غلطیاں کر کے جاتے ہیں ان وصیتوں میں بھی جو خالصتاً آپ اپنی پوری زندگی جس پہ محنت کر کے اور کوششیں کر کے جاتے ہیں اس میں بھی بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں. شرعی حوالے سے جو وصیتیں کرنی چاہیے اس پہ تو لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ نمازوں کے حوالے سے کچھ سوچیں, روزوں کے حوالے سے سوچیں, فدیے کی کوئی بات معلوم کر لیں, اگر حج رہ گیا ہے اس کے حوالے سے غور کریں, حج بدل کا کوئی شرعی مسئلہ پوچھ لیں. یہ تمام چیزیں بھی ہمیں پہلے سے لہٰذا اگر کچھ وصیتیں کی گئی ہوں حج کے حوالے سے اور اتنا سرمایہ بھی چھوڑا گیا اب تو ورثہ پر پھر وہ حج کرنا ضروری ہو جائے گا, لازم. اور اگر والد یا والدہ نے وصیت نہیں کی تھی یا اتنا سرمایہ نہیں چھوڑا, اب یہ خالصتاً ایک نفلی حق ہے اولاد پر, اگر کریں تو یقیناً بہت بڑی سعادت ہوگی, نہ کریں تو ان سے گرفت نہیں ہوگی کیونکہ انہوں نے وصیت نہیں کی تھی. تو یہ تمام مسئلہ پورا ذہن میں رکھنا چاہیے. یہ مسئلہ پورا ذہن میں, اور بہت خاص بات آپ نے کہی ہے کہ جو وصیت ہے اس میں صرف اور صرف مال و دولت تو نہیں ہے, اس میں تو آپ دیگر ذمہ داریاں بھی دے کے جا رہے ہیں اولاد کو. آپ کے ترکے میں کچھ شرعی چیزیں بھی آنی چاہیے, کچھ علوم بھی آنے چاہیے, کچھ اور دیگر معاملات بھی آنے چاہیے. وہ ذمہ داریاں جو آپ نبھا رہے تھے ان کو بھی منتقل کیا جائے. میں شیخ صاحب سے پوچھنا چاہوں گا مناسک حج کون کون سے ہیں, اور خاص طور سے ذرا تھوڑی سی مختصر گفتگو ہو جائے مگر ضروری ہے, کتنے اقسام کے حج ہوتے ہیں یہ بیان فرما دیجیے گا.
دیکھیے ایک بہت سادہ سی بات سمجھ لینی چاہیے کہ 4 موٹے موٹے یا بڑے بڑے اعمال ہیں جو عمرے میں ہیں، اچھا، اور 3 مزید بڑے بڑے اعمال ہیں جو حج میں شامل ہوتے ہیں. ایک سادہ انداز سے سمجھانے کا انداز ہے. اچھا، اسی طرح یہ بھی سمجھ لیں کہ عمرے کا ذکر میں نے حج کے ساتھ کیوں کیا، اس سے کہ حج کو حج اکبر کہا جاتا ہے، صحیح، سورہ توبہ میں بھی ہے، اور عمرے کو حج اصغر کہا جاتا ہے. سبحان اللہ، وہ بھی حج کی ایک کیفیت، وہ بھی حج کی ایک ہے، کیونکہ دونوں صورتوں میں اللہ کے گھر کی زیارت کا ارادہ ہوتا ہے. البتہ عمرے میں اعمال کم ہیں یا مناسک کم ہیں، جس سے اس کو حج اصغر کہتے ہیں، اور حج میں اعمال اور مناسک زیادہ ہیں، اس لیے اسے حج اکبر کہا جاتا ہے. اب عمرے میں کیا ہے؟ احرام کا معاملہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے گھر کے طواف کا معاملہ، پھر سعی صفا مروہ کے درمیان اس کا معاملہ، پھر حلق اور قصر کا معاملہ، بال یعنی مردوں کے لیے سارے بلکہ سر کے بال صاف کرانا، اور یہ پسندیدہ ہے. تو یہ حلق یا قصر کا معاملہ، یہ 4 بڑے بڑے اعمال ہیں عمرے میں، یہ حج میں بھی شامل ہیں. تو احرام، اچھا احرام کا مطلب پھر احرام کی ساری پابندیاں، تفصیلی مسائل، جی، پھر طواف، تو طواف کا طریقہ، پھر مسائل، پھر سعی کا معاملہ صفا مروہ تو اس کی تفصیلی مسائل، اور پھر حلق یا قصر کا معاملہ. اچھا، حج کے اندر کچھ اعمال کا اضافہ ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر عرفات کی حاضری کا معاملہ بھی ہے. اسی طریقے یعنی کچھ معین مقامات پر ہمیں جانا ہے، جیسے کہ منی کا معاملہ ہے، منی کا قیام ہے، پھر اس کے بعد ہم عرفات کی طرف جاتے ہیں، پھر 10 ذی الحجہ کا معاملہ جاتا ہے. سب سے بڑا عمل وہاں پر ہم جو کرتے ہیں وہ طواف زیارت کا معاملہ ہوتا ہے، اور یہ قربانی کا عمل بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے. تو آپ یوں کہیے کہ 4 بڑے بڑے اعمال عمرے والے، طواف عمرے میں بھی کر رہے ہیں، طواف حج میں بھی کریں گے، اس کو علیحدہ سے شمار نہیں کیا جا رہا. پھر عرفات کی حاضری کا معاملہ ہے، اسی طرح قربانی کا معاملہ ہے، یوم النحر کے دن، ٹھیک ہے، رمی کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے جی. تو عرفات کی حاضری کا معاملہ، رمی کا معاملہ، قربانی کا معاملہ، یہ 3 مزید اعمال شامل ہو جائیں گے. اچھا، کچھ ارکان وہ ہیں جو فرض کے درجے میں ہوتے ہیں، پھر کچھ ارکان وہ ہیں، اعمال وہ ہیں جو سنت کے درجے میں ہوتے ہیں. اب ظاہری بات ہے مختصر سے نشست تو شاید اس کے لیے کفایت نہ کرے، تو ہم نے موٹے موٹے بڑے بڑے اعمال کا ذکر کیا. مفتی صاحب میری اصلاح بھی فرما دیں کہ کہیں مزید ضرورت ہوگی تو. ایک بات آپ نے سوال ذکر کیا تھا پہلے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے مناسک عطا فرمائے ہیں تو ان کے پیچھے حکمتیں بھی تو ہیں. کچھ میں ذکر کرنا چاہوں گا، پھر مفتی صاحب سے بھی کہتے ہیں. پہلی بات تو ہے کہ حج ایک دیوانہ بن کر اپنے آپ کو رب کائنات کے حوالے کر دینے کا نام ہے. دیوانہ بن کر، اس کے لیے دیوانہ بننا اور طریقہ لینا پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. آپ کو عجیب عجیب معاملات ملیں گے. کبھی کہا جا رہا ہے گول چکر لگاؤ، طواف، کبھی کہا جا رہا ہے لمبے لمبے چکر لگاؤ، صحیح کا معاملہ، ٹھیک ہے. اور حج کا عظیم ترین دن آ رہا ہے، یعنی 9 ذی الحجہ، یوم عرفہ. اور حدیث میں حضور فرمان الحج عرفہ، حج تو نامی عرفہ کی حاضری کا ہے. اس دن اللہ کہہ رہے میرے گھر کو بھی چھوڑ دو، اللہ اکبر، اور جا کے میدان میں بیٹھ جاؤ. پورا سال اعتکاف کی نیت سے عرفات کے میدان میں بیٹھ جائیں، کچھ نہیں ملے گا. اور بیٹھ جاؤ تو کہہ رہا ہے مغرب سے پہلے نکل جاؤ یا رات کا. اچھا، اور اس میں بھی ایک دلچسپ بات ہے. اچھا، پورا سال آپ عرفات میں بیٹھ جائیں، کچھ نہیں ملے گا، اور 9 کو نہ پوچھے باقی سب کچھ کر چکے ہو تو حج نہیں ہوگا. اللہ اکبر، صحیح. تو حج دیوانگی کا نام. پتھر مارو، ارے بھائی آج میں اور آپ گلی محلے میں پتھر دیوار کو مارے تو لوگ کہیں گے دماغ کو خراب نہیں ہو گیا؟ کیا بات ہے نا. سر کے بال آدمی کتنا سوار کے رکھتا ہے جی، کتنا اس پہ پیسہ خرچ کرتا ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں اڑا دو، سارے کے سارے صاف کر دو. تو اگر آپ دیکھیں تو ایک دیوانگی کا عمل ہے. اور لبیک کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللہ تو بڑا ہے، میرا گھر چھوٹا، میرے رشتے چھوٹے، میرے ناطے چھوٹے، میری جائیداد چھوٹی، میرا کاروبار، تو نے پکارا لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں. احرام کیا ہے؟ ایک انداز سے دیکھیں تو یہ ہمیں کفن کی یاد دہانی کراتا ہے، 2 چادریں. ایک انداز سے دیکھیں سبحان اللہ، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے ساری زندگی تہبند استعمال فرمایا، اور ہر امتی جب بھی حج عمرے کے لیے جائے گا اس سنت پر ضرور عمل کرے گا، تہبند باندھے گا. اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو سفید رنگ پسند بھی تھا، اور آپ نے اس کی تلقین بھی فرمائی. معقولات کے لیے معذرت خواہوں، ایک لائیو کالر کافی دیر سے ہمارے منتظر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام جی، الف لام میم میں خوش آمدید. کون صاحب کہاں سے؟ سر میں محمد نوید ملتان سے. ماشاءاللہ، کیا سوال پوچھنا چاہیں گے؟ فلسفہ حج پہ گفتگو ہو رہی ہے. سر میں 2 سال پہلے اپنی والدہ کے ساتھ عمرے پہ گیا تھا. ماشاءاللہ. تو اب میں حج پہ جانا چاہتا ہوں، میں اپنی والدہ کے ساتھ جاؤں یا اپنی بیوی کے ساتھ جاؤں؟ یہ آپ کا سوال ہے. ٹھیک، بہت شکریہ. جی مفتی صاحب کیا عرض کریں گے؟ اب وہ میں ان سے سوال پورا لوں گا. سوال یہ ہے کہ میں پچھلے سال گیا تھا، اس سال والدہ کے ساتھ جاؤں یا بیوی کے ساتھ. واضح رہے کہ معاملات آج بڑے سنگین ہیں، والدہ اور بیوی کا مسئلہ ہے.
اللہ اکبر. ہماری سب سے پہلے تو دعا ہے کہ اللہ انہیں اتنی توفیق عطا فرما دے دونوں کو اس نیت پر کہ جی بالکل یہ والدہ کو بھی لے جانے کے لیے استطاعت رکھنے والے بن جائیں اور زوجہ کو بھی لے جا سکیں. اللہ انہیں بہترین استطاعت عطا فرمائے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر سب سے پہلے تو انہیں شرعی طور پر یہ دیکھنا چاہیے کہ والدہ اور زوجہ میں سے فرض کس پر ہے. یعنی ان پر تو اگر فرض ہو رہا ہے تو اس کے علاوہ جو ان کے سامنے اب معاملہ ہے تو اگر شرعی طور پر زوجہ پر فرض ہو رہا ہے جیسے زیورات کی وہ جتنی مالک ہیں, اس کے علاوہ اتنا سرمایہ ہے کہ جو حج کے اعتبار سے ان پر کوئی فرضیت کا معاملہ بن رہا ہے جو اس کے شرائط وغیرہ تفصیلی بات ہو جائے گی, تو اگر تو زوجہ پر فرض بن رہا ہے تو پھر تو اس معاملے میں یہ بعض لوگ کیسے پتہ لگائیں کس پہ فرض بن رہا ہے؟ یہ تمام تر ان کو شرعی حوالے سے پہلے ابھی ان کے پاس وقت ہے ظاہر ہے, اگلے سال کے لیے اپلائی کرنا ہوگا, اس سال تو نہیں جا سکیں گے, تو ایک پورا ان کے پاس اچھا ٹائم ہے کہ یہ تمام تر اپنی گنجائش بھی دیکھ لیں, زوجہ کے پاس کیا گنجائش ہے, والدہ کے پاس کیا ملکیتیں ہیں, یہ ساری چیزیں دیکھ لیں. مگر دل یہ کہتا ہے کہ والدہ عمر میں بڑی ہوں گی یقیناً, اس بار انہیں موقع دیں اگر فرضیت برابر بھی آ رہی ہو اولا ادنا کو چھوڑ کے. ایک اور ہمارے پاس لائیو کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی خوش آمدید. جی میرا یہ کوشچن ہے, ذرا مجھے اپنے والد و والدہ کی طرف سے نا پراپرٹی انہوں نے جب بیچی تھی جی 2 سال پہلے, تو چھوٹے بھائی نے نا ان کی طرف سے اپنے ساس اور سالے کو جیسے عمرہ کرا دیا تھا. اچھا, تو یہ کہا کہ جی میں نے نا عمرہ کرا دیا ہے, جبکہ بہنیں بھی مستحق تھی, ایک بیوہ بہن تھی اور ایک اور بھی مطلب ہے, تو یہ پوچھنا ہے کہ ان کی طرف سے عمرہ ہو گیا؟ بہت خاص سوال ہے. آج کے معاشرے میں تمام برائیوں کو دیکھتے ہوئے, واجبات کو دیکھتے ہوئے, فرائض کی ادائیگی کو دیکھتے ہوئے بڑے خاص سوال آپ نے پوچھے ہیں. شجاع صاحب کیا سوال اور کیا جواب؟ کن کو انہوں نے عمرہ کروا دیا؟ ابھی فرض واجب تھے, جائیداد تقسیم نہیں ہوئی تھی, بھائی نے مثال کے طور پہ بہنوں کو کرا دیا یا کسی اور کو کرا دیا, وہ مال تقسیم نہیں ہوا تھا, ابھی اس مال میں سے دے دیا اپنا معاملہ. نہیں, اگر جائیداد تقسیم نہیں ہوئی اور اس سے قبل انہوں نے عمرہ اس پہ خرچ کر دیے, جی جبکہ اس میں بہنوں کا بھی حصہ تھا, سب کا حصہ تھا, بہنوں کا, بھائیوں کا, اور کسی سے پوچھا نہیں, اجازت نہیں لی اور انہوں نے خرچ کر دیا. دیکھیں دین کا ایک اصول ہے, آپ نے بھی اشارہ کر دیا, فرائض و واجبات پہلے ہیں, نوافل کا معاملہ بعد میں. اور یہ جو ہمارے یہاں وراثت کے معاملات ہیں ہم لوگ اس کو بڑا لائٹ لیتے ہیں. اگر آپ قرآن حکیم کو دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے فرض رکعتوں کی تفصیل نہیں بتائی قرآن میں, لیکن ورثاء کے حصے اللہ تعالیٰ نے متعین فرما دیے قرآن میں. سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں, پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 13 میں اللہ فرماتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اس کے لیے جنت ہے, اور آیت نمبر 14 میں جو اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کرے اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے. ہم لوگ اس کو بڑا لائٹ لیتے ہیں, اور عجیب بات ہے یعنی جو وراثت سے متعلق احکامات ہیں اس کو تو کہتے ہیں علم الفرائض ہیں. یہ اتنا بڑا فرض ہے کہ اس کو کہا ہی جاتا ہے علم الفرائض, اس کو کہا ہی علم الفرائض جاتا ہے, اور ہم لوگ اس کو بڑا لائٹ لیتے ہیں. تو ایسے تمام نفلی معاملات بھائی بعد میں ہوتے ہیں, فرائض پر عمل درآمد پہلے ہوگا, واجبات پر عمل درآمد پہلے ہوگا, پھر نفل کی باری اس کے اندر آئے گی. اب بہرحال ان کو جو ہے وہ جائیداد تو اول وقت میں تقسیم کرنی چاہیے, اور وہ جو جس کا جو حصہ بنتا تھا وہ حصہ اس کو پہنچنا چاہیے, اور اپنا اختیار کر کے استعمال کر کے انہوں نے کوئی نفلی کام کر ڈالا تو بہرحال انہوں نے غلطی کی ہے, تو کوشش کریں کہ یہی اس کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش. بہت واضح, بہت ہی پیارا جواب آپ کو مل گیا. فرائض اور واجبات اول ہیں, اور پھر آپ نے کہا عمرہ. قبلہ نے آپ سے فرمایا کہ حج اصغر اور حج اکبر کا فرق جانی ہے. وہ تو حج اکبر بھی نہیں ہے نا, آپ نے حج اصغر انجام دیا ہے, وہ بھی ان معاملات سے جو آپ پہ واجب نہیں تھے. بہت خوبصورت آپ نے سوال پوچھا, جواب مل گیا. اب مزید گفتگو رہے گی انشاءاللہ. میں معذرت خواہوں, وہ جو گفتگو کا تسلسل تھا وہ ٹوٹ گیا. اچھی بات ہے کیونکہ ہمارا پروگرام ہے ہی لائف, تو انٹریکشن تو اس میں ہونی چاہیے. تو بارہ میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تو لبیک کا معاملہ دیکھیں, احرام کا معاملہ, یہ کفن کی بھی یاد دہانی کراتا ہے, اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کرنے کا ہر مسلمان مرد امتی کو موقع بھی عطا کرتا ہے. اور اللہ کے نبی کا پسندیدہ رنگ تھا سفید, جس کو آج کل کے دور میں امن کا اظہار سمجھا جاتا ہے, تو اہل ایمان اس کا بھی اظہار کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر پوری دنیا کے کونے کونے سے مسلمان آ رہے, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے, محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ نواز. باقی پھر وہ طواف کا معاملہ, سبحان اللہ, ساری کائنات کے اندر یہ جو گیلیکسیز اور ان کے سولر سسٹمز ہیں یہ اینٹی کلاک وائز موو کر رہے ہیں. کعبے کا طواف بھی اینٹی کلاک وائز ہوتا ہے. ساری کائنات اللہ کی مسلم ہے. یہ مسلمان بندے بھی اظہار کرتے کہ اللہ ہم بھی تیرے مسلم ہیں. پوری کائنات رب کی مسلم, ہم اپنے اختیار سے اس کے مسلم ہونے کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں. صفا مروہ, سبحان اللہ, بی بی ہاجرہ سلام علیہا فرماتی کیا اللہ کا حکم ہے؟ سیدنا ابراہیم فرماتے اللہ کا حکم ہے.
تو پھر فرمایا عرض کرتی کہ آپ چلے جائیے اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. آج ہم بڑے ٹھنڈے ماحول میں بیٹھ کر یہ مثال بڑے آرام سے دے رہے ہیں, وہ بے آباد زمین, کچھ بھی کھانے پینے کو نہیں اگتا وہاں پر, اور وہ کہتی ہے کہ آپ چلے جائیے اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اور پھر وہ صفا اور صفا سے مروہ کا معاملہ, یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی. توکل اللہ پر ہے, توکل اللہ پر ہے, اللہ نے معجزہ قیامت تک کے لیے عطا فرما دی. اس کی یاد میں ہم کر رہے ہیں. گویا مناسک حج جو ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کی جو یادیں ہیں ان کو زندہ رکھنے کا اور یاد کرنے کا. اور آج تو بہت آسان ہو گیا ہے, ٹھنڈے اے سی لگے ہوئے ہیں, ہم اس اے سی کی ٹھنڈک میں گم جاتے ہیں, گم ہو جاتے ہیں, اس کی لائٹنگ میں گم ہو جاتے ہیں. ایک اور ہمارے پاس لائیو کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی خوش آمدید. الف لام میم میں آپ کی آواز پہنچ رہی ہے. کیا سوال پوچھنا چاہیں گے؟ کون صاحب کہاں سے؟ میں شاہ رخ بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی شاہ رخ. جی جی. اچھا مجھے پوچھنا یہ تھا قربانی کے سلسلے میں کہ جو مرحومین کے نام کی قربانی کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ مرحومین کے نام کی قربانی, مرحومین کے نام کی قربانی کر سکتے ہیں. والدہ والد ہیں اس طرح, تو جو مرحومین کی دنیا میں جا چکے ہیں. شاہ رخ آپ نے سوال پوچھا, بہت شکریہ. ہم نے قربانی کا جو کل ایپیسوڈ رکھا تھا اس میں یہ بات کی تھی. خود آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب امت کو یاد رکھتے ہیں جو وہاں موجود نہیں تھے, اور اس کے بعد حضرت علی اور دیگر اصحاب اہل بیت میں سے خود آپ کی طرف سے قربانی دیتے رہے. مگر میں آپ کے سوال کو قدردانتے ہوئے مفتی اسماعیل نورانی صاحب کیا کہیں گے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. بہت خوبصورت حوالہ ہے یہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل ہے, اور حضرت سیدنا علی نے بعد وصال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کی. پوچھا گیا تو فرمایا کہ مجھے وصیت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو خواہ وصیتاً کیا جائے یا بلا وصیت کیا جائے, بہرحال یہ اجر و ثواب کا باعث ہے. اور جیسے ابھی اس سے پہلے ایک سوال کے جواب میں حج کی جب بات آئی کہ ورثہ کی طرف سے, مرحومین کی طرف سے ورثہ جو ہیں حج کر سکتے ہیں, تو بالکل اسی طریقے سے جیسے ان کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے, ان کی طرف سے صدقات کیے جا سکتے ہیں, ان کی طرف سے تلاوت کی جا سکتی ہے, اسی طریقے سے ان کی طرف سے قربانی کے اندر بھی اگر کوئی شیئرنگ کی جاتی ہے, کوئی حصہ ملایا جاتا ہے, کوئی جانور ذبح کیا جاتا ہے, تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا. بلکہ بعض علماء نے یہ بھی لکھا, فتاوی قاضی خان فقہ حنفی کی ایک مشہور کتاب ہے, اس کے اندر انہوں نے یہاں تک لکھا کہ اگر کوئی شخص اگر کسی مرحوم کی طرف سے قربانی کرے اور بالفرض اپنا واجب وہ ادا نہ کر پائے, تو اس کی طرف سے کیا ہوا یہ واجب جو ہے اس کی بھی قربانی کو ادا کرنے کا باعث بن جائے گا. اگرچہ ایسا قصدن نہیں کرنا چاہیے, قصدن تو یہی کرے کہ اپنا واجب بھی ادا کرے, مرحوم کا بھی, لیکن ایک کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس عمل کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ اس مرحوم کے ثواب کا بھی باعث بن گیا. اور پھر انہوں نے حج کی بھی مثال دی کہ اگر کسی نے کسی کی طرف سے حج کیا تو اس کا بھی فرض ادا ہو جائے گا اور اس کا بھی ہو جائے گا. جی ایک اور ہمارے پاس لائیو کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام, کیسے ہیں سر؟ اللہ کا بڑا شکر. خوش آمدید الف لام میم میں. آپ کون صاحب اور کہاں سے؟ میں حامد بات کر رہا ہوں. مجھے ایک سوال یہ ہے کہ میرا آج سے 2016 میں بینک میں ہوں, وہاں پر میرا نام حج میں آیا تھا بیلٹنگ میں, تو میں حج پہ گیا تھا, کیا وہ میرا حج ہوا یا نہیں ہوا؟ ٹھیک, شکریہ. شیخ صاحب حج اور بینک میں کام کرتے ہیں, اب وہاں سے نام نکلا ہے, حج کر آ گئے ماشاءاللہ, ہوا کہ نہیں ہوا؟ بڑا مشکل سوال کر لیا انہوں نے. اصولی بات یہ کہ اگر بینک ایسا ہے, اور ہمارے اکثر کمرشل بینکس کے معاملات ایسے ہی ہیں کہ وہ سارا ان کا جو بھی نظام چلتا ہے وہ سود پر چلتا ہے, اور خاص طور پر جو رسول اللہ علیہ السلام کی مبارک حدیث ہے, بلکہ بڑی ہلا دینے والی بات ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے لعنت فرمائی سود لینے والے پر, دینے والے پر, اس کا معاملہ لکھنے والے پر, اس کو گواہ بننے والے پر, جنگ کا اعلان کر دیا, اور فرمایا کہ سب کے سب بالکل برابر. صحیح مسلم شریف کی روایت. اور جو آپ نے جنگ کے اعلان کا ذکر فرمایا وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 78-79 میں کہ سود کو چھوڑ دو, اگر نہیں چھوڑتے تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام سے جنگ کے لیے تیار ہے. سخت بات ہے. اب ایک تو ہمارے بھائی نے حج ادا کر لیا, اللہ تعالیٰ کی ذات کریم رحیم ہے. ہمارا مشورہ یہ ہے کہ اگر ان کا کوئی ذرائع آمدن ہے اور اس کے برعکس ہے, حلال ذرائع آمدن سے ہے, تو اللہ سے توفیق بھی مانگے, اور اللہ سے توفیق مانگے کہ ذرائع آمدن حلال میسر آ جائیں, اور کوشش کرے کہ پھر اس کو اختیار کر کے حج دوبارہ ادا. واہ جی خوبصورت. اس سوال کے اندر پوشیدہ ہیں بہت سارے جوابات. بہت سے لوگ حرام کمائی سے, اس کے حصول سے بڑے نیک اعمال انجام دیتے ہیں. بہت سے لوگ پیسہ کھا جاتے ہیں وصیت میں, وراثت میں, ترکے میں. بہت سے لوگوں کا قرضہ یعنی اس کی ادائیگی دینے سے پہلے بہت سارا مال بٹور کے حج کے لیے چلے جاتے ہیں, اور پھر جب کر کے آتے ہیں بڑی بڑی عمارتیں بناتے ہیں, اس پر لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی. نہیں, یہاں پہ آپ کو ٹھہرنا ہے, سوچنا ہے. یہ رب کا فضل نہیں ہے, یہ آپ کی آزمائش ہو سکتی بلکہ عذاب بن سکتی. مفتی صاحب کیونکہ پروگرام میں آخری چند منٹ رہ گئے, سوال بڑا خاص تھا. یہ حج کے دوران تو ہم سب متحد ہو جاتے ہیں, کسی بھی مسلک سے ہوں, شیخ صاحب کا الگ مسلک سے تعلق ہو سکتا ہے, آپ کا الگ, میرا الگ, مگر جب ہم حج پہ آتے ہیں ایک لباس, ایک عقیدہ, ایک مقصد, ایک ہی روٹین, یہ جو میسج ہے عام زندگی میں کیوں نہیں آ سکتا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بنیادی طور پر قرآن مجید نے بہت خوبصورت اصول عطا فرمایا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی کہ لوگوں تم اللہ رب العالمین کی رسی کو حبل اللہ کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرق و انتشار کا شکار نہ ہو جاؤ. صحیح. تو یہ جو اعتصام ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا، دیکھیں یہاں پر حج کا کوئی ذکر نہیں اس آیت میں. وَاعْتَصِمُوا فِي الْحَجِّ نہیں فرمایا کہ حج میں تم اعتصام کر لو. یہ حج کا صرف مطلب معاملے میں نہیں فرمایا بلکہ مطلقاً فرمایا گیا. اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو پوری زندگی ہے اس کے اندر یہ حبل اللہ یعنی اللہ کی رسی کے ساتھ جو تھامنے کی کیفیت ہے یہ رہنی چاہیے. حبل اللہ کیا ہے؟ ایک روایت کے مطابق القرآن، ایک روایت کے مطابق سنت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تو قرآن سے تعلق ہو اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہو، محبت کا تعلق ہو، تعظیم کا رشتہ ہو، تو یہ تمام کا تمام پوری امت کو میں سمجھتا ہوں کہ یکجا کر سکتا ہے. اس کے اندر بس صرف ایک بات کہ ولا تفرقوا، تفرق نہ ہو. اختلاف سے منع نہیں کیا شریعت، تفرقہ مت کرو، گروپنگ مت کرو. اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف ہو سکتا ہے اور اختلاف تو حسن ہے. ہم اس پہ پروگرام بھی کر چکے ہیں. جی جی ایسے ہی ہے، اختلاف حسن ہے. ایسے ہی ہے. ہمارے جب اختلاف انتشار کی شکل بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اس سے منع فرمایا. بہت بہت شکریہ مفتی اسماعیل الرانی صاحب آپ کا، بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کا. دامن وقت گنجائش تو دور کی بات ہے، اب وہ چاک ہو چکا ہے، اب وقت بالکل نہیں ہے. آپ کا بہت شکریہ. کل کے پروگرام میں انشاءاللہ ملاقات رہے گی. الف لام میم دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ کی امان میں.